مہینے میں ایک مرتبہ تو ضرور آتا ہوں، اور رابطہ جو سب سے ہو جاتا ہے تو طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے کہ سارے دوستوں سے ملاقاتیں ہو گئیں۔ اور اس اعتبار سے جو یہاں پر گفتگو ہوئی تو ایس ایم منیر صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ سے خاندانی دوستی ہے، اور شیخ محمد دین صاحب مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں، آپ کے والد، اور میرے والد ساتھ صبح نکلا کرتے تھے خیرات کرنے کے اعتبار سے، تلاش کیا کرتے تھے کہ کہاں خیرات کی جائے، اور یہی جذبہ کراچی کے اندر بزنس کمیونٹی کے اندر بے انتہا ہے۔ آج صبح میں میمن ہاسپٹل دیکھنے گیا، بڑی خوشی ہوئی جس انداز سے وہاں پر سارے سسٹمز لگائے جاتے ہیں، تو خیرات کا جذبہ ہی اس ملک کو بڑے اچھے انداز سے لے کر چلتا ہے، اور وہ جو کمیونٹی کے اندر آپ لوگوں نے جذبہ پیدا کیا وہ آپ کی اولاد میں بھی آ رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہم پیدا کیا وہ ہم میں آیا، اور آپ جو پیدا کر رہے ہیں وہ اولاد میں آ رہا ہے، تو یہی کم طاقتور بناتا ہے، کیونکہ آزمائشیں ملکوں کے اندر آتی رہتی ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مگر اگر کمیونٹی اور سٹیزنز خود اپنا خیال کر لیں تو وہ سرکار کا اور ریاست کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو یہ تو بڑا اللہ کی نعمت ہے اس شہر کے اوپر۔ کبھی پیسے کی کمی خیراتی کام میں ہوئی نہیں ہے، جتنا بڑا آپ پروگرام بنا لیجئے یہاں لوگ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا جی، میں پہلے تو ایک اوورآل پکچر آپ کے سامنے رکھوں، جو مسائل ہیں کراچی کے، گیس کا معاملہ اور پانی کا معاملہ اور سیویج کا معاملہ، ان سب سے میں واقف ہوں۔ ٹرانسپورٹ کا معاملہ، آج میں گرین بس میں خود سوار ہوا صرف دیکھنے کے لیے، مجھے بھی خوشی، آپ سب لوگ انڈسٹریل بیک گراؤنڈ، اور سب سے میرا تعلق ایک مڈل کلاس، میرے والد صاحب، اور جب میں کالج جاتا تھا تو بس پکڑتا تھا، 5 بس چلتی تھی محمد علی سوسائٹی سے ریگل جاتی تھی، ریگل سے میں بس بدل کر جاتا تھا نیو ٹاؤن، اور نیو ٹاؤن پر آجم جی سائنس کالج تھا، تو ہمیشہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے الیکشنز کے دوران بھی وقت بچانے کے لیے رکشے میں بھی بیٹھے، سارا ٹرانسپورٹ، ہر قسم کا ٹرانسپورٹ ہم نے اس کو بیئر کیا، مگر یہ جو گرین بس جو شروع ہوئی اس طرح سے، اگر کراچی کے اندر BRT سسٹم کے تحت لوگوں کو موو کر لیا جائے تو بڑا پریشر سڑکوں پہ سے کم ہوگا اور لوگوں کا موومنٹ آسان ہوگا، تو دس از ون آف دا ایشوز فیسنگ کراچی۔ دیر آر مینی، سیویج، پانی، یہ سب کچھ، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کو کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے چائنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں چائنا کے ساتھ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو اس انداز سے ہوتی تھی کہ آپ ہماری مدد کر دیں، یہ کر دیں۔ اب یہ کیفیت تھی کہ جانے سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ ڈیفینٹ ون ون آسک ہوں گے، یہ نہیں کہ ہماری آپ یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے، ون ون سچویشنز کے حوالے سے دنیا کے اندر وہ ونڈو کھل گئی ہے جس کے اندر پاکستان، جس کے اندر سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جا سکتا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، صرف آپ کی یاد دہانی کر رہا ہوں۔ وہ ونڈو اس لیے کھلی ہے کہ ایک کنفرنٹیشن بھی پیدا ہو رہا ہے مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر اور چائنا کے اعتبار سے، اس کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ اس وقت چائنا کے اندر بڑی کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں، ویجز جو ہیں وہ پاکستان کے اعتبار سے دگنی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چائنیز اسٹیمپڈ گڈز کے مقابلے میں دنیا میں ویسٹ کے اندر دوسرے ممالک کی اسٹیمپڈ گڈز کے چلنے کا زیادہ امکان ہے، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ آپ کے پاس سرپلس مین پاور ہے، اور چوتھی بات یہ کہ چائنا اگر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کے فیور میں بہت سارے ممالک ہیں، مگر اس کے اصل تاریخی دوست ویتنام اور پاکستان۔ تو ہماری انٹینشن یہ تھی کہ چائنیز انویسٹمنٹ ود لوکل سرپلس آف لیبر، ود دا فیکٹ کہ پاکستان کی لیبر کے اندر IT اسکل سیٹس اور دوسرے اسکل سیٹس آ رہے ہیں، ایک ون ون سچویشن لے کر جائیں۔ تو 5 چیزیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویریں چھپی کہ ایک پچ بک بنائی گئی کہ جو وہاں جا کر ڈسکشن ہوگا، تو 5 چیزیں اس کے اندر طے ہوئیں پرائمریلی، اور آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک کدھر دیکھ رہا ہے اور کدھر آپ کا انویسٹمنٹ خود بھی جانا چاہیے۔ تو ایک تو ٹیکسٹائل کے حوالے سے بہت ساری کوآپریشن کا امکان ہے کہ ون ون پاکستان ہے، اور ایک آپ کو مثال دوں جو لاہور والے ہیں وہ واقف ہیں، میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں
کہ لاہور کے اندر میں نے ایک چائنیز انویسٹمنٹ دیکھا جو چیلنج کے نام سے شروع ہوا. دا فیکٹری گاٹ اسٹیبلش. انہوں نے کوئی زمین کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو ہمیں فوراً ضرورت ہے لیبر کی, ہمیں فوراً ضرورت ہے, ہم خود ٹرین کر لیں گے. تو وہ چیلنج کے نام سے جو انہوں نے شروع کیا لاہور کے اندر, تو ان دا فرسٹ ایئر دے ایکسپورٹڈ $80 million ورتھ آف گارمنٹس فرسٹ ایئر میں. اینڈ ہاؤ لانگ ڈیڈ اٹ ٹیک ٹو سیٹ اٹ اپ؟ 6 months. میں خود دیکھ کر آیا ہوں, میں نے خود ان کی ٹائم لائنز دیکھی ہیں. وہ فاسٹ کنسٹرکشن کے ماہر ہیں, اور 6 months کے اندر, اور دے ودن 2 years they will be able to export garments worth $400 million, کیونکہ اب انہوں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بھی جگہ لی ہے. تو دیکھیں پاکستان کے اندر ایک اچھا کام آپ لوگوں کی مدد سے ہو رہا ہے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ, میں آپ کی تعریف غلط نہیں کر رہا, آپ لوگوں کی مدد سے ہو رہا ہے کہ جو کنسلٹیشن. اور گورنر صاحب آپ کا شکریہ, گورنر صاحب ادھر دیکھ لیں, آپ کا شکریہ جناب, اس وجہ سے کہ آپ نے جو یہ اہتمام کیا ہے ماہانہ میٹنگز کے حوالے سے, اور جو انڈسٹریز کا کانٹیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ کے حوالے سے کیا ہے, اس کا بہت فائدہ ہوا. گارمنٹ ٹرنڈ اراؤنڈ اونلی بیکاز آف ڈفرینٹ پالیسیز, ورنہ گارمنٹ انڈسٹریز بند پڑی تھیں پریشان سے, اور سارا لاہور, فیصل آباد, جہاں جہاں تھیں سب بند کیے بیٹھے تھے. کسی نے لوہے کے دام اپنی اسپننگ مل کے سامان بیچا, تو اس کا ریوائول از اے کریڈٹ ٹو یور کنٹریبیوشن, اور ایٹ دا سیم ٹائم دا گورنمنٹس ریسپانس. تو ٹیکسٹائل کے اندر ایک بہت بڑا ایریا ہے کہ پاکستان کے اندر, اچھا یہ ورڈ آف ماؤتھ سے چلتا ہے, آپ لوگ بزنسز ورڈ آف ماؤتھ سے کرتے تھے, اب تو بہت سارے اور طریقے ہیں جس سے انفارمیشن آتی ہے. ورڈ آف ماؤتھ سے کوئی کہتا ہے کہ یار جاپان جاؤ, وہاں سے پرانی گاڑیوں کا دھندا بہت اچھا ہے, تو پیپل اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ. یہ ورڈ آف ماؤتھ سے جو چائنا آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اعتبار سے جو پیغام جائے گا, تو مور انویسٹرز آر کمنگ ان. بہت بڑا سیکٹر ہے. تو ایک سیکٹر ٹیکسٹائل تھا, دوسرا سیکٹر ایگریکلچر تھا. اور ایگریکلچر میں آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا جاؤں, شاید آپ کو اتنا علم نہیں ہوگا. میں کیونکہ اسمبلی میں تھا 2013 سے 2018 تک, آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے یہیں سے الیکٹ کر کر بھیجا تھا مجھے کراچی سے. تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جو پی ایم ایل این کے بھی تھے, مختلف روابط رہتے تھے, کچھ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. تو ان کی زبانی میں گورنر صاحب کو بھی گاڑی میں راستے میں آتے ہوئے بتا رہا تھا کہ جتنا فارمر, ایک انڈیکیٹر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ 1.1 ٹریلین روپیز فارمر کی جیب میں اس سال زیادہ گیا ہے, زیادہ گیا ہے. یہ نہیں کہ 1.1 ٹریلین ان کی جیب میں گیا, بلکہ زیادہ گیا ہے. جیسے انڈسٹریلسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ سب 900 بلین پلس مائنس 100 ملین, آپ بلین کہہ لیجیے, روپیز انڈسٹریلسٹ نے زیادہ کمایا ہے. اچھا, فارمرز کے اندر وہ ایم این اے مجھے یہ کہتے ہیں کہ جتنے, اب وہ ایم این اے نہیں ہے, ان کا بیٹا ایم این اے ہو گیا اور ان کا بھتیجا ایم پی اے ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جتنا شادی میں پچھلے 4 مہینے میں فارمرز نے خرچ کیا ہے, اتنی ویل ٹو ڈو کیفیت میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو اس کا مطلب فارمنگ بزنس کے اندر پیسہ بہت آیا. اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو آپ پنجاب سے کنفرم کیجئے. یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد ان کو یوریا کی شکایت بھی, کیونکہ یوریا دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں, یہاں کم پرائس پہ تھا, باہر 6 گنا تھا, تو اسمگلنگ کا امکان بڑھ گیا. یہ ضرور ہے. بٹ فارمنگ کے اندر اس وقت فارمنگ بڑی ٹیکنیکل ہے. فارمنگ کے اندر آپ کو اسکوپ بتاؤں, نیدرلینڈز کا آپ نے نام سنا ہوگا. نیدرلینڈز از 19 times smaller than پاکستان. ان کی زمین بھی ایگریکلچر کی 19 times ہم سے چھوٹی ہوگی. اٹ از دا سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر آف فوڈز ان دا ورلڈ, سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر. اور کیوں ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا, ورٹیکل فارمنگ سے فائدہ اٹھایا, بہت ساری چیزوں سے. تو آپ کے پاس زمین بہت ہے, اور جیسے آپ اس کا ییلڈ بڑھائیں گے, دیٹ از ویئر چائنا کین ہیلپ, ناٹ ہیلپ بٹ ڈو انویسٹمنٹس ان کوآپریشن ود پاکستانی کمپنیز. یہ بہت بڑا, ان کو زمین کے اعتبار سے ان کو دوسرے ملکوں میں جا کر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت. تو بہت پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کی ایگریکلچر کے اندر بوسٹ ہو جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ کپاس اچھی ہوئی, اس مرتبہ گندم اچھی ہوئی, بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی یقیناً.
تیسری چیز جو چائنا کے اندر جہاں بات کی گئی وہ آٹوموبائل انڈسٹری اور الیکٹرانک اینڈ ہائبرڈ وہیکلس کے حوالے سے. اور آٹوموبائل انڈسٹری ایسی ہے جس کے اندر جاپان بھی کنونسڈ ہے کہ دے ہیو ہیڈ اے گڈ پروفٹ میکنگ انڈسٹری ان پاکستان اینڈ دا پاسبلٹی آف آٹوموبائلز بینگ مینوفیکچرڈ ہیئر اینڈ بینگ سولڈ ان افریقہ اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے دس واز دا تھرڈ آسک. چوتھی آسک فارماسیوٹیکل کے اندر تھی کہ جو را مٹیریل ہم انڈیا سے لیتے تھے اور چائنا سے لیتے تھے اس کی ایبلٹی ٹو مینوفیکچر ان پاکستان. تو چوتھا یہ تھا. مگر سب سے بڑا آپ کو بتاؤں اس وقت بل گیٹس بھی آئے. یہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے جو اینٹیناز ہیں اور ریڈار جو ہے نا وہ برک اینڈ مارٹر کے علاوہ بھی آپ سوچیں بہت بڑی پاسبلٹیز پاکستان میں بن رہی ہیں. اینڈ ود ان اے ایئر مور آپ نے یہ پچھلے 1-2 سال دیکھ لیے گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ود ان اے ایئر اور 2 یو ول سی اے بگ چینج. اچھا بگ چینج پانچویں آج جو تھی وہ آئی ٹی سیکٹر تھا. اچھا آئی ٹی سیکٹر میں آپ کو بتاؤں کیا میں سمجھتا ہوں, اینڈ آئی ایم پرابلی ون آف دا موسٹ اویئر پیپل ایز فار ایز آئی ٹی از کنسرنڈ آلویز, ہے نا, یہ کلیم میں کر رہا ہوں اور کوئی کلیم نہیں کرتا آپ کے سامنے. اس کے اندر آپ لوگ, میں کچھ انڈسٹریز سے پوچھ رہا تھا بڑی فیملیز سے پاکستان میں کہ بھائی تمہاری ورتھ کیا ہوگی, تو کسی نے کہا $2 بلین کے قریب ہوگی, کسی نے 3 کہا. اور میں نے کہا کتنا عرصہ لگا, تو کسی نے کہا جی پر تعداد سے معاملہ شروع ہوا تھا بمبئی میں اور پھر آہستہ آہستہ ہم یہاں تک آئے, اب ہم 3 بلین کے قریب ہوں گے. آپ کو معلوم ہے آج کل آئی ٹی میں کیا ہوتا ہے, آئی ٹی میں 4-5 سال کے اندر پیپل ارن $1 بلین اور 2 بلین روپیز. پاکستانیز آلسو روپی ڈالرز, پاکستانیز آلسو. آپ امریکہ کے اندر بہت سارے ہیں جن کے ساتھ ماہانہ ایوری منتھ, یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, ہر مہینے میں 25 اوورسیز بگ پاکستانیز ان دا سلیکان ویلی سے میری میٹنگ ہوتی ہے رات کو 8 بجے سے لے کر 11-12 بجے تک, جس میں ایمبیسڈر آف پاکستان ان واشنگٹن وہ ہوتا ہے, جس میں یہ 15-20-25 لوگ زوم پر ہوتے ہیں. یہاں پر ایف بی آر کے چیئرمین ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے, منسٹرز ہوتے ہیں, کامرس کے منسٹر, آئی ٹی کے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ٹربل شوٹنگ کے اعتبار سے چلتی ہے. ناٹ اونلی ٹربل شوٹنگ فار انڈیویجولز بٹ اسٹیبلشنگ دا فیکٹ کہ جی یہ سب کے لیے آسانی پیدا ہو. ایک صاحب نے کہا کہ جی میں ایک سپر کمپیوٹر لایا, کسٹمز میں رک گیا, تو ہم نے کہا کہ معاملہ ان کا سالو ہو. جنرلی پھر بعد میں نیکسٹ میٹنگ کے اندر کسٹمز والے نے کہا جی ہم نے ان کا معاملہ سالو کر دیا. تو میں نے کہا ان کا نہیں, سسٹم ہیز ٹو چینج ٹو میک اٹ ایزی. یہ ایک کے لیے نہیں, یہ میٹنگ ان انڈیویجولس کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, ہم سسٹمز کے لیے کر رہے ہیں. اتنے پیاسے ہیں, یعنی یو کین ناٹ امیجن. میں حلفیہ آپ سے کہتا ہوں کہ دے آر گنگ ہو اباؤٹ پاکستان, اباؤٹ انویسٹنگ ان پاکستان. اور واٹ آر دا لمیٹیشنز, اینڈ بیکاز دس از اے لمیٹڈ گیدرنگ لیٹ می ٹیل یو واٹ آر دا لمیٹیشنز. دے آر ریڈی ٹو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا چائنا کے اندر کتنی بڑی بات ہوئی, اور بل گیٹ صاحب آئے ہیں تو پرائم منسٹر نے آج ہی یہ کہا کہ خوشخبری بڑی جلدی آنے والی ہے. وہ خوشخبری میں آپ کے سامنے, جو پرائم منسٹر جب ریویل نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کروں گا, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بل گیٹس آئے, پولیو ان کا بڑا کامیاب پروگرام رہا, ان کی مدد سے رہا. اینڈ یو نو دیٹ, بی پراؤڈ آف دیز فیکٹس. Not a single case of polio was reported this year. MashaAllah. Remarkable. Not a single case of polio has been reported this year. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بل گیٹس کا یہاں پر آنا, میں نے کسی کو پرائم منسٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ وہ ڈیٹی ہے آئی ٹی انڈسٹری کا, اس کا یہاں آنا یہ میسج ہے دنیا کو کہ پاکستان ہیز کم, پاکستان کے اندر پالیسیز اچھی ہیں, پاکستان ہیز اے بگ پوٹینشیل. اور جب ہم نے اس سے ذکر کیا کہ ہم کتنی بڑی مین پاور کریٹ کر رہے ہیں, کہ پرائم منسٹر کا وہ پریسیڈینشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل سکلز پروگرام 22 لاکھ نوجوانوں نے کیا ہے پچھلے 2 سال میں. 22 لاکھ. دیز نمبرز شاک یو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیچے سے چینج آ رہی ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں, کیونکہ آپ برک اینڈ مارٹر انڈسٹریلیشن زیادہ تر جو آج فیزیبلٹی بناتے ہیں 3-4 سال میں لگے گی, بینک سے فیزیبلٹی منظور ہوگی اور 8 سال میں وہ پروڈکشن لائن پر آئے گا. آئی ٹی انڈسٹری از ناٹ لائک دیٹ. کل میں نے پرسوں
وہ نیشنل اسٹیڈیم کے اندر 24,800 بچوں کا امتحان ہوا پریسیڈینشیل انیشیٹو کے اندر. تو ہم نے 3 بچے سمبولکلی وہاں لے کر آئے جنہوں نے 2 سال پہلے کیا تھا اور 1 سال پہلے کیا تھا. One of them has made $5 million already. Rags to riches کی کہانیاں ہیں. لہذا واؤ جو ہے نا, اس کو ذرا سا غور سے سوچیں اور اپنے گھر میں جو نوجوان ہیں نا ان کو آگے کریں اس کے اندر. اچھا, ایک خاتون تھی, she makes 15, اس نے پچھلے دنوں کیا, شادی شدہ 2 بچوں کے ساتھ وہ جناب $15,000 ماہانہ کما رہی ہے جی. وہ شیگر کا ایک بچہ ہے جس نے پہلے سال میں $1,54,000 کمائے. کین یو امیجن دیز نمبرز؟ اور یہ چند کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. ایک فاٹا کا تھا, یہ چند کی, یہ جب میں نے ڈیٹیلز منگائی تو 5-6 کی انہوں نے تصویر بھیجی کہ یہ پرومیننٹ چند بچے ہیں جنہوں نے 19 ایئر اولڈ. تو اس کا مطلب پاکستان یعنی یہ جو چیز پروڈیوس کر رہے ہیں دنیا اس کی مارکیٹ ہے. یہاں تو نوکری کی تلاش ہی نہیں کرنی, دنیا اس کی مارکیٹ ہے. تو لہٰذا آئی ٹی کے اندر کیا ہوا کہ یہ بات طے ہوئی کہ جناب چپ میکنگ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹوڈے سائبر وارفیئر اینڈ سائبر ڈیفنس از دی تھنگ. جہاز ڈھیلے پڑ جائیں گے, جہاز گرا دیے جائیں گے اس بنیاد پر کہ کس نے کس کو بلاک کر دیا. سو جہاز بنانے سے کہیں زیادہ چیپ ہے کہ یو ہیو اسکلز ٹو ہینڈل سائبر. پاکستان کے اوپر روزانہ اب ہزاروں حملے ہوتے ہیں, آپ کی انڈسٹری پر بھی ہوتے ہوں گے. لہٰذا سب سے بڑی چیز یہ ڈیفنس کی ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے دنیا کو صرف ایک فیلڈ کے اندر, سائبر سیکیورٹی میں, صرف سائبر سیکیورٹی میں. ود ان دا نیکسٹ 6 years دا ورلڈ نیڈس 8 کروڑ بچے, 8 کروڑ. سو دی انارمس نمبرز ہیں. مگر آپ کے ساتھ کیا کیفیت ہے, کسی کو ہم بلیم نہیں کر رہے. پاکستان کا 9% بچہ جو ہے وہ ایف ایس سی کے بعد جاتا ہے اس کے اندر ہائر ایجوکیشن میں, 9%. بنگلہ دیش کے کتنے جاتے ہیں؟ 22%. کس کے ساتھ آپ, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ ہیز ہیپن ٹو دس کنٹری؟ انڈیا میں کتنے جاتے ہیں؟ 28%. مقابلہ کرنے نکلے. تو لہٰذا ہم یہ ایمرجنسی پروسیسز کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل سکلز, یہ میٹرک کے بچوں کو اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو جو اتنا کمانا انہوں نے شروع کیا ہے. تو ہم کیا آس تھی ہماری یہ تھی کہ جی ہم ڈیزائن کریں اپنے چپس. ڈیزائن مینس کہ اس کی سافٹ ویئر رائٹ کریں, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ تھی کہ اس کی پیکیجنگ کریں, چپس کو جوڑ جوڑ کر بڑے چپس بنائیں. تو ہم تو اسی تک لمیٹڈ تھے. انڈیا نے $52 بلین کا پیکیج تیار کیا ہے اور اس نے بڈز مانگی. آج کی خبر میں نے عمران اسماعیل صاحب کو بھیجی تھی کہ $20 بلین کا انویسٹمنٹ انڈیا میں آ رہا ہے کہ $20 بلین وہ میچنگ فنڈز دیں گے. ہم تو یہ نہیں کر سکتے, تو ہم ان 2 چیزوں کو لے کر گئے تھے. یو ول بی سرپرائز اینڈ گڈ نیوز کہ ایک وہاں بہت بڑی کمپنی نے یہ کہا کہ جی آپ ڈیزائن سینٹرز کھولیں, وی آر ریڈی ٹو انویسٹ. آپ پیکیجنگ سینٹرز کھولیں اینڈ وی ول bring one of our plants of chip manufacturing to Pakistan within 6 to 8 months. So tremendous potential of good news around. What you need is یہی انداز سے اسٹیبلٹی چلیں. بیچ میں اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو لوگ بھوکے پیاسے بیٹھیں کہ جی پاکستان کے ذریعے ان کی گڈس جو ہیں وہ شارٹر راؤٹ سے آ جائیں. تو میں آپ کے سامنے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. یعنی اس کا جو خلیفہ جو بن رہا ہے نا وہ میں بن رہا ہوں, سب کو کہتا جا رہا ہوں کہ ادھر انویسٹ کرو بھائی, ورک ان دس ایریا اینڈ وی ول گیٹ ریڈی تھنگس. اچھا جی, میں جو 3-4 چیزیں جو پاکستان میں بہت بہتر ہوئی, اس کے اندر ایک کنسٹرکشن انڈسٹری. میں نے اس لیے لکھ لیا تھا کہ آپ کو ون ون کیفیات بتاؤں نا کہ تھنگز آر چینجنگ. پرابلمز ہیں جو آپ نے بیان فرمائے, مہنگائی کا پرابلم ہے, مگر مجال ہے کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن یہ کہ جی مہنگائی باہر سے بھی آ رہی ہے کچھ, جی اس حکومت میں مہنگائی ہو گئی. یار کمال ہے. یعنی لوگوں کو یہ بالکل ایسے میں مثال دیتا ہوں جیسے اپنے بچے کو آپ ہمیشہ تذلیل ہی کرتے رہیں اس کی کہ بیٹا کیا تم پڑھتے نہیں ہو, تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ کر دیا, تم نے, اس کی کیا ہمت ہوگی آگے بڑھنے کی. تو بجائے اس کے کہ قوم بنائی جائے کہ نہیں تم نے کووڈ کا مقابلہ کر لیا, واہ 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 واہ, فینٹاسٹک یار, کریڈٹ لو, تم نے یہ کر لیا, تم یہ کر رہے ہو, تمہارے یہاں یہ فارمر
کی انکمز بڑھ گئیں, تمہارے یہاں انڈسٹری بہتر ہوئی, مگر نہیں, یہ تو الٹی. اچھا تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کنسٹرکشن, پھر ہیلتھ کارڈ جو 10 لاکھ روپے کا ٹریمنڈس کیفیت, یہ آپ لوگوں کے ٹیکس سے, انشورنس کی مدد سے ہر آدمی کی صحت کا انتظام ہو جائے. احساس کو آپ نے دیکھ لیا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا بڑھ گیا. اور آپ کے ایس ٹی زی اے اگر آپ نہیں واقف ہیں تو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, 10 سال کی چھوٹ ہے, کسٹم ڈیوٹیز, یہ ساری ڈیوٹیز, باہر والوں کو ہم بلا رہے ہیں, آپ لوگ بھی اس طرف کنورٹ ہوں. بے روزگاری کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے, بھائی صاحب پرچیزنگ پاور تو بڑھنی چاہیے نا, مہنگائی کبھی کم نہیں ہوتی. یو نو دیٹ, کسی نے دنیا میں دیکھا ہے یعنی جب بہت ہی حالات تباہ ہو جائیں کسی ملک کے تو مہنگائی کم ہونے کا امکان ہوتا ہے, ورنہ مہنگائی کے ساتھ پرچیزنگ پاور اس کو میٹ کرتی ہے جا کر. کنسٹرکشن امپلائمنٹ کے حوالے سے کیفیات بہتر ہے. فگرز پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن پر ایک صاحب فگرز بیان کر رہے تھے وچ آر ویری گڈ, کہ ڈسپائٹ کووڈ آپ کیا ہیں, آپ کا کیا ہوا, آپ کووڈ سے مقابلہ کر کے کھڑے ہو گئے. سپلائی چین جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی ابھی تک, اس کا بھی الزام ہمارے اوپر. یہ ہمیں ہی رونا ہے سارا کا سارا, ہم سینہ کو بھی اپنی کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ سارا ہمارا نقصان ہو گیا. تو ایس ٹی زی اے کے اندر اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی یہ نیت کر رہی ہے کہ ساری شارع فیصل کو مثال کے طور پر ایک آئیڈیا ہے, اس کو ایس ٹی زی اے ڈکلیئر کر دیا جائے, تاکہ جو آدمی بھی یہاں پر انویسٹ کرے یہ آئی ٹی کے اندر تو اس کو 10 سال کی چھوٹ ملے. دیٹس اے وے آف ہینڈلنگ دس پروسیس. تو دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تھنگز آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. مگر یہ لوگ نہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دیر از اے ٹیکنالوجیکل گیپ بٹوین ٹیکنالوجی اینڈ ڈیسیشن میکرز اینڈ یو اینڈ می اینڈ ایٹسیٹرا. میں نے اس سال 10 کتابوں کو ریکمینڈ کیا, اس میں ایک کتاب ہے عظیم اظہر صاحب کی جو ہے ایکسپونینشیل. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, انویسٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ریڈ دیٹ بک. اتنی بڑی چینج دنیا میں آ رہی ہے اور پاکستان جب تک اس کے ساتھ پکڑ کر کلائم نہیں کرے گا تو وہ پیچھے رہنے کا امکان ہے. یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ اوورسیز کو ووٹنگ دینے کے اندر پیر رگڑے جا رہے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں. یہ اتنی بڑی پیراڈائم شفٹ ہم کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ لہٰذا بہت ضروری ہے رسپانسبل لیڈرشپ کو کہ آگے بڑھے. اچھا جی, اب آ جائیں 2-3 باتیں میں کر دوں کراچی کے پانی کے پرابلم کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب میرے پاس بیٹھے تھے, سارے سوال ان کے لیے تھے, اور یہ اپنے جواب دینے سے بچ کر انہوں نے کہا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیے, آپ جواب دیجیے. مگر پانی کے حوالے سے میں نے جو ٹائم لائن سنی ہے کہ K4 کے مکمل ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر, جیسے لوڈ شیڈنگ کا آپ نے کسی حد تک ہینڈل کر لیا, گیس کا معاملہ آپ کو اب ہینڈل کرنا ہے. دا اسکیئرسٹی آف گیس, اسکیئرسٹی آف الیکٹریسٹی واز دیر, یو مینیج اٹ ویل. اسکیئرسٹی آف گیس از دیر ود امپورٹنگ LNG. میں انسسٹ کر رہا تھا کہ بہت سارے گھروں کے اندر LPG کا, تو وی وانٹ دا بارڈر سے LPG کا موومنٹ 3-4 ہزار ٹن آ رہی ہے صرف. تو میں جب کی گوادر کیا تھا تو میں نے انسسٹ کیا اوگرا کے ساتھ کہ LPG زیادہ آئے تو کم سے کم جو گیس شارٹیج کے حوالے سے جو کام اگلے چند سالوں کے اندر ہونا ہے تو وہ جلدی ہو. اور پانی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ وی ٹاکنگ اباؤٹ اکتوبر یا دسمبر 2023 کہ اس کے اندر پانی آئے گا. مگر نیچے کا اگر سسٹم نہیں کیا گیا تو پھر بھی سلو رہے گا, مگر آ جائے گا. تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں. یہ دل کی باتیں آپ سے اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو انفارم کروں. یو آر دا پیپل. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگوں نے منافع بنایا, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, ویجز کیوں نہیں بڑھاتے؟ یعنی ہم سوچتے تھے کہ کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ کرمز ول فال آف دا ٹیبل. ہم کرمز کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ لیٹ دیم فال آف دا ٹیبل, ہے نا. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے یو آر میکنگ گڈ پروفٹس, ویجز بھی بڑھائیں. تو بہت شکریہ, اچھی اور ساری بات میں نے آپ سے کر لی. تھینک یو.